تو دوستو ہم بات کر رہے تھے خانہ کعبہ کے محاصرے کی، اس افسوسناک واقعے کی جس میں ہزاروں مسلمانوں کو مسجد الحرام میں یکم محرم سن 1400 ہجری میں یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ یرغمال بنانے والے کون تھے، کس کے شاگرد تھے، ان کے مطالبات کیا تھے، سعودی حکومت کے مسائل کیا تھے، یہ سب ہم پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کر چکے ہیں جو نیچے ٹاپ کامنٹ میں بھی موجود ہے۔ ہم پہنچے تھے اس بات پر کہ سعودی شاہی خاندان کو اب مسجد الحرام میں اسلحہ لے جانے اور یرغمالیوں سے مقابلے کے لیے ایک فتویٰ چاہیے تھا۔ اس فتوے کے لیے انہیں اپنے ہی ملک کی شاہی خاندان کے بعد سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے تھی، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں کی طرح ملٹری نہیں تھی، مذہبی تھی، اور اس وقت اس کے ٹاپ پر وہی نابینا عالم دین ابن باز تھے جن کی کہانی ہم آپ کو پچھلے ویلاگ میں سنا چکے ہیں۔ یہ عالم دین ابن باز سعودی بادشاہت اور آل سعود کی شاہ خرچیوں کی پہلے ہی بہت کلاس لیتے رہتے تھے۔ ایسے میں جب ان کے فتوے کی ضرورت پڑی تو ابن باز نے یہ فتویٰ دیا کہ خانہ کعبہ کو یرغمالیوں سے آزاد کروانے کے لیے سعودی حکومت لڑائی کر سکتی ہے خانہ کعبہ کے اندر۔ فتویٰ تو انہوں نے دے دیا، لیکن اس فتوے میں انہوں نے سعودی حکومت کے اصرار کے باوجود مسجد الحرام میں مسلمانوں کو یرغمال بنانے والوں کو گمراہ یا کافر کے بجائے مسلح افراد لکھا۔ بہرحال اب فتوے کے مطابق سعودی سیکیورٹی فورسز خانہ خدا میں اسلحے کو استعمال کر سکتی تھی اور میناروں پر جو انہوں نے ہائی پوزیشنز لی ہوئی تھی وہاں فائر کر سکتی تھی۔ اب سعودی حکومت نے اپنے گولہ بارود تیار کیے، فورسز مسجد الحرام میں پہنچنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ٹینکس بھی حرکت میں آ گئے۔ یہ سب سعودی عرب میں ہو رہا تھا، لیکن باہر دنیا کو ابھی کچھ خبر نہیں تھی کہ مکہ مکرمہ میں خانہ خدا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ شاہ خالد کے حکم پر تمام ملک کی فون لائنز جو باہر رابطہ کر سکتی تھیں وہ کاٹ دی گئی تھیں، باہر سے رابطے ختم کر دیے گئے تھے، کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، صرف سعودی شہری ملک میں واپس آ سکتے تھے، کوئی ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن آل سعود اپنی عزت بچانے کے لیے اس خبر کے عام ہونے سے پہلے اس مسئلے پر قابو پانا چاہتے تھے، لیکن یہ خبر اب دوستوں کو چھپنے والی تو تھی نہیں۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے بیرون ملک تمام رابطے کاٹ دیے تھے، لیکن امریکی سفارت خانے کی خفیہ کیبلز کے لنکس محفوظ تھے۔ ان لنکس کے ذریعے سعودی عرب میں جدہ میں جو امریکی سفارت خانہ تھا وہاں سے امریکی سفیر نے نیو یارک ایک پیغام بھیج دیا۔ پیغام یہ تھا کہ خانہ کعبہ پر بہت سے مسلح انتہا پسندوں نے، مسلم انتہا پسندوں نے حملہ کیا ہے اور ہزاروں مسلمان ان کے قیدی بن چکے ہیں۔ اپنی کیبل میں اس نے یہ بھی لکھا کہ بظاہر تمام حملہ آور مقامی ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ یمنی یا ایرانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آخری لفظ یعنی ایرانی ہو سکتے ہیں امریکی سفیر نے اپنی طرف سے لکھا تھا، کیونکہ ابھی پہلے دن تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ 300 کی نیشنلٹی کیا ہے، یہ کس کس ملک سے ہیں، تو انہوں نے اپنے اندازے میں لکھ دیا۔ لکھا انہوں نے شاید اس لیے کہ عین انہی دنوں آپ پچھلے ویلاگز میں دیکھ چکے ہیں کہ ایرانی انقلاب کے بعد کچھ لوگ آیت اللہ خمینی کو بھی مہدی کا جانشین کہہ رہے تھے، اور پھر پورا امریکہ ایران میں اپنے سفارت خانے کو ایرانی انقلابیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 52 امریکی آیت اللہ خمینی کے جانثاروں کے گھیرے میں تھے تہران میں، اور کئی ہفتوں سے یہ صورتحال جاری تھی، ایک ڈیڈ لاک تھا۔ ایسے میں روزانہ امریکی اخبارات ایران اور آیت اللہ خمینی کے ناموں سے بھرے ہوتے تھے۔ اسی ماحول میں جب امریکی سفیر کا پیغام نیو یارک پہنچا اور اس پیغام کے آخر میں ایران کا لفظ تھا، تو امریکی اوور آبسیسڈ مائنڈ نے اسی لفظ کو ہیڈ لائن بنا دیا۔ نیو یارک ٹائمز میں سرخی چھپ گئی کہ مکہ میں مسجد الحرام کو مسلح لوگوں نے گھیر لیا ہے جنہیں ایرانی سمجھا جا رہا ہے، believed to be Iranian۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک طرف امریکہ اور ایران کی لڑائی چل رہی تھی، نئے ایران کی، اور وہیں امریکی اخبار نے مسلمانوں کے ایک مسئلے پر دوسرے مسلم گروہ کا نام لے دیا۔ اس سے دنیا بھر میں ایک تاثر پھیلا کہ ایرانی انقلابی لیڈر خمینی چونکہ اپنے ملک میں بھی بادشاہت کے خلاف تحریک چلا کر آئے ہیں، اسی لیے عین ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب میں بھی بادشاہت کے خلاف ایک تحریک کو سپورٹ کر رہے ہوں، کیونکہ یرغمالیوں کے مطالبات اسی قسم کے تھے۔ آپ پچھلے ویلاگ میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ تاثر تھا اور یہ تاثر بہت پھیلا۔ اب اس پر آیت اللہ خمینی خاموش تو نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے بڑی سخت تقریر کی،
انہوں نے امریکہ کو بڑا شیطان اور برطانیہ کو چھوٹا شیطان کہا اور کہا کہ یہ کرائسس دراصل امریکہ نے پیدا کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے مختلف مسالک اور گروہوں کو لڑایا جا سکے۔ انہوں نے اس کے پیچھے صہیونی سازش کا بھی نام لے دیا۔ دوستو، آپ ان ویلاگز کی سیریز میں یہ جان ہی چکے ہیں کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو کیا شیعہ اور کیا سنی تمام مسلمان آیت اللہ خمینی کے اسلامی انقلاب سے بے حد متاثر تھے۔ مسلم دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں آیت اللہ خمینی کی ان باتوں نے بہت کام کیا اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلی کہ شاید یہ واقعی امریکہ کروا رہا ہے۔ تو اس نے مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ بنگلہ دیش، ترکی، لیبیا، کویت اور پاکستان میں لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے گرد بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ مظاہرین یہی سمجھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے محاصرے میں امریکہ کا ہاتھ ہے یا اس کی کوئی کارروائی ہے۔ بس جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا۔ امریکی سفارت خانے کے 5-6 لوگ مارے گئے۔ ان کے 2 میرین کمانڈوز بھی اسلام آباد میں اس میں مارے گئے، اس جلاؤ گھراؤ میں۔ ساری ان کی گاڑیاں جل گئیں، بلڈنگ کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ غرض ملک بھر میں بلکہ پوری مسلم دنیا میں امریکہ کے خلاف سخت غضبناک ماحول ہو گیا۔ اب امریکہ پہلے ہی پریشان تھا کہ ایران میں اس کے لوگ یرغمال ہیں۔ ایران بھی ناخوش تھا کہ اس کا نام امریکیوں نے ایک ایسے کرائسس میں استعمال کر دیا ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت نازک مسئلہ ہے۔ دونوں نے سعودی عرب کے شاہی خاندان سے مطالبے شروع کر دیے کہ وہ وضاحت جاری کریں کہ اس کرائسس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ حملہ آور ایرانی یا امریکی ہیں اور نہ ہی یہ دونوں حکومتیں اس کارروائی میں کسی بھی طرح ملوث ہیں۔ پھر دوستو 2-3 دن لگے اور سعودی حکومت نے ان ملکوں کے نام لے کر بیان جاری کیا کہ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں موجودہ کرائسس میں امریکہ یا ایران کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس بیان کو کچھ دن بعد جاری کرنے کی دوستو وجہ یہ تھی کہ سعودی حکومت تو شروع میں یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کوئی کرائسس موجود ہے۔ وہ تو جلد از جلد اس کرائسس کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن جب خبر پھیل گئی تو اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی تیسرے دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سعودی عرب کو کرائسس ختم ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ ہوا یوں کہ محمد بن عبداللہ قحطانی، جسے امام مہدی قرار دے کر یہ سارا کرائسس شروع کیا گیا تھا اور یہ سانحہ ہو رہا تھا، اور وہ بھی خود کو ایک امام مہدی ہی سمجھنے لگا تھا، وہ اس غلط فہمی میں ضرورت سے زیادہ بہادری دکھانے لگا۔ سعودی سولجرز جب گرنیڈ حملہ آوروں کی طرف پھینکتے تو قحطانی ان گرنیڈز کو کیچ کر کے واپس سعودی گارڈز پر دے مارتا۔ اس کو شاید یہ خیال ہو کہ وہ تو امام مہدی ہے، اسے تو موت ابھی نہیں آئے گی۔ بس اسی غلط فہمی میں اس نے جب ایک گرنیڈ اٹھا کر واپس پھینکنے کی کوشش کی تو گرنیڈ اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ امام مہدی کا ٹائٹل کلیم کرنے والا یہ نوجوان اسی جگہ مارا گیا۔ اب روایات کے مطابق تو دوستو اصل امام مہدی کو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ کیسے مر گیا؟ اس کے مر جانے سے وہاں موجود لوگوں کو تو 100% یقین ہو گیا کہ یہ کوئی مہدی والی بات نہیں، قصہ کچھ اور ہے، اور قصہ وہی ہے جو بن باز اور ان کے خیالات سے متاثرہ یہ لوگ پرچار کر رہے تھے اور اس کے لیے مطالبات پیش کر رہے تھے، یعنی سعود خاندان اپنی حکومت کا خاتمے کا اعلان کرے اور حقیقی اسلامی تعلیمات کے مطابق عرب خطے کو گورن کیا جائے، تمام غیر عربوں کو نکال باہر کیا جائے، مغربی دنیا سے تعلق ختم کیا جائے، ان کا تیل بند کیا جائے، اور یہ سارے ان کے نزدیک دوستو اصل اسلام کی اپنی ایک ان کی ڈیفینیشن تھی جو ظاہر ہے میرا موضوع ہی نہیں، اس پر علماء دین گفتگو کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ میں تو دوستو تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس وقت ان ویلاگ سیریز میں ان تاریخی واقعات کا ایک ایک کر کے ذکر کر رہا ہوں جن سے آپ آج کی مسلم ورلڈ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی فالٹ لائنز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں جاری جو سرد جنگ ہے جو شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے اسے آپ تاریخی تناظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے۔ تو ہم دوستو اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں کہ مسجد الحرام میں محاصرہ ہو چکا تھا، لوگوں کو مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ایک نقلی امام مہدی مارا جا چکا تھا اور اس کا برادر اللہ جہمان العتیبی اپنے مسلح سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ اب مسجد الحرام کے تہہ خانے میں چھپ کر جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ تہہ خانہ دوستو سینکڑوں کمروں کی بھول بھلیوں پر مشتمل تھا۔ اس کا نقشہ جو سعودی فورسز وہاں تھیں ان کے پاس بھی اس وقت نہیں تھا، اس لیے وہ مسلسل ان باغیوں کو پکڑنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اسی دوران خانہ کعبہ میں لاشیں گر رہی تھیں، مسجد الحرام کے مینار اور فرش بہت دردناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ایسے میں دوستو سعودی عرب نے اپنے قریب ترین اتحادی سے رابطہ کیا
یعنی امریکہ سے اور مدد مانگی۔ اب امریکیوں کو مکہ مکرمہ میں لانا ممکن نہیں تھا، قانون کے مطابق وہاں کوئی غیر مسلم مقدس شہر میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے ایک بار پھر ابن باز سے فتویٰ لیا گیا اور امریکی خفیہ ادارے CIA کے کمانڈوز کو عارضی طور پر اسلام قبول کروایا گیا۔ یہ لوگ مکہ آئے اور سعودی فورسز کو گائیڈ کرتے رہے کہ کیسے تہہ خانوں سے گیس کے ذریعے حملہ آوروں کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکی CIA بھی ناکام ہو رہی تھی۔ حملہ آور بہت زیادہ ٹرینڈ تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سعودی فورسز اس قابل ہی نہیں تھیں کہ انہیں اندر جا کر پروفیشنل فورسز کی طرح ڈیل کر سکیں، مقابلہ کر سکیں۔ تو ایسے میں شاہ خالد نے فون گھمایا پاکستان میں جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ فوری طور پر سعودی عرب روانہ کیا۔ یہ کمانڈوز SSG کے کمانڈوز اب ظاہر ہے مسلمان بھی تھے اور ان کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں تھی، اور سعودی فورسز سے یہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھے، اہلیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ اندر جا کر جہمان اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے لگے۔ کچھ لوگ جنرل مشرف کا دوستوں نام لیتے ہیں کہ وہ اس وقت میجر تھے اور خانہ کعبہ کو یرغمالیوں سے بچانے والی فوج کے مشن کی قیادت کر رہے تھے یا اس میں شامل تھے۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، اس کی کئی بار تردید ہو چکی ہے۔ میں نے اس دور کے دوستوں تمام اردو اخبارات، انگلش اخبارات اچھی طرح دیکھے ہیں، ان میں بھی پاکستانی فوج کے یا جنرل مشرف کے جانے کا کوئی ذکر نہیں تھا، کیونکہ اس وقت دراصل یہ ساری خبریں خفیہ رکھی جا رہی تھیں۔ البتہ بہت بعد میں CIA اور SSG کمانڈوز اور فرانسیسی فوج کی مدد کی باتیں باہر آئیں، جن سے پتہ چلا کہ SSG کے بریگیڈیئر طارق محمود تھے جنہیں مکہ ایک باقی کمانڈوز کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ پھر دوستو یہ ہوا کہ امریکی CIA کی مشاورت کسی کام نہ آئی تو سعودی عرب نے فرانسیسی حکومت سے رابطہ کیا۔ مسجد الحرام کو آزاد کروانے کے لیے جس فورس نے اب کلیدی کردار ادا کیا وہ یہی فرانسیسی فوج تھی اور ان کے ایکسپرٹس تھے۔ اب انہیں مقدس مقامات تک لانے کے لیے یا شہروں میں لانے کے لیے ایک بار پھر بن باز کی ضرورت پڑی۔ ایک بار پھر فتویٰ لیا گیا، فتویٰ مل گیا، لیکن اس بار یہ فتویٰ بہت بھاری شرائط پر ملا۔ یہ شرائط سعودی عرب کو بعد میں بہت مہنگی پڑی، لیکن اس وقت تک آل سعود مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے آڑے ہاتھوں میں پھنس چکی تھی، اس لیے جیسا وہ کہہ رہے تھے آل سعود کے شاہی خاندان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ ان شرائط پر دوستوں ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ انہی سے نئے سعودی عرب نے پھر جنم لیا۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک پر رہتے ہیں کہ فرینچ کمانڈوز جب سعودی عرب آئے تو اپنے ساتھ ایک خاص ٹیئر گیس جمی ہوئی شکل میں کنڈینسڈ فارم میں بڑی مقدار میں لے کر آئے۔ انہیں مکہ کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا جہاں انہوں نے باریک بینی سے فورسز کی جنہوں نے اندر لڑنا تھا ان کی ٹریننگ کی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز کو دوستوں عارضی طور پر اسلام قبول کروا کر انہیں بھی خانہ کعبہ کے احاطے میں اتارا گیا تھا، لیکن اس کی تصدیق یا تردید میرے لیے فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ آفیشلی ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، بہت معتبر ذرائع سے کہی جاتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں یا غلط بھی، لیکن بہرحال یہ فرینچ آرمی سے ٹرینڈ سولجرز خانہ کعبہ میں، فرینچ آرمی سے ٹریننگ لیے ہوئے جو سولجرز تھے یہ خانہ کعبہ میں گئے۔ پاکستانی SSG کے کمانڈوز بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ٹیئر گیسز کی مدد سے تمام حملہ آوروں کو جو وہاں اب تک زندہ تھے انہیں بے ہوش کیا اور انہیں اب گرفتار کر لیا۔ جمان العتیبی جو تھا جس نے یہ سارا فساد شروع کیا تھا وہ اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت زندہ پکڑا گیا۔ 2 ہفتے سے قائم یہ محاصرہ 4 دسمبر 1979 کو ختم ہوا۔ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ دوستوں خون بکھرا پڑا تھا، دیواروں پر گولیوں کے نشانات تھے، گیس اور لاشوں کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا، لیکن یہ منظر وہاں موجود لوگوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ غیر ملکی کوئی صحافی موجود نہیں تھا اور سعودی آفیشیل میڈیا اتنا کنٹرولڈ تھا کہ وہ آل سعود کی مرضی کے بغیر ایک فریم بھی کیچ نہیں کر سکتا تھا، ایک لفظ نہیں چھاپ سکتا تھا۔ کچھ بھی ریکارڈ کر کے پیش یا پبلش یا ایئر نہیں کیا گیا۔ ہاں 2 دن بعد جب بادشاہ شاہ خالد ٹی وی کیمروں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ خانہ خدا اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھا۔ وہ کالے کپڑے میں لپٹا ہوا مسلمانوں کا قبلہ کسی بھی نقصان سے محفوظ تھا۔ وہ مربع عمارت جو صدیوں سے اسلام کی مرکزیت کی علامت تھی ثابت و سالم کھڑی تھی۔ کنگ خالد بن عبدالعزیز ال سعود نے وہاں عبادت کی، سجدے کیے، طواف کیا اور 2 ہفتوں بعد ایک بار پھر خانہ کعبہ میں باقاعدہ آذان اور تلاوت کی آوازیں گونجنے لگیں۔
اس آواز اور اس ویڈیو کو پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ جہمان العتیبی اور اس کے ساتھی گرفتار کر کے دوستو ایک بار پھر جانتے ہیں کہاں لے جائے گئے؟ انہیں ابن باز کے سامنے۔ ابن باز نے اس مقدمے کو دیکھا اور ان کے مطالبات کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ انہیں خانہ خدا میں جنگ کرنے اور مسلمانوں کا خون بہانے کے الزام میں مجرم قرار دیا اور سزائے موت سنائی۔ جہمان سمیت سب کی گردنیں اتار دی گئیں یا کچھ کو شاید پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا۔ یہ لوگ تقریباً سب کے سب سعودی تھے، عربی تھے اور خود کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ پھر یہ نوبت دوستو کیوں آئی کہ عرب خطے میں اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اتنا بڑا اندوناک سانحہ ہو گیا؟ دراصل اس کی جڑیں ان نظریات میں ہیں جو آل سعود کی حکومت کے قائم ہوتے ہی تشکیل پائے تھے۔ آل سعود کی بادشاہت دو چیزوں پر کھڑی تھی اور کھڑی ہے۔ ایک تو وہ خود حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، طاقتور ہیں، ان کے ساتھ ان کی فوج ہے جس کے اوپر بھی انہی کا ایک شاہی خاندان کا فرد بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسرے ان کے ساتھ وہ مذہبی لوگ ہیں جو عربوں کی دینی قیادت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جن کے ہاتھ میں عرب مسلمانوں کے دل ہیں۔ یہ مذہبی لوگ امام وہاب کے خاندان سے ہیں، انہیں آل شیخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کا درجہ رکھتے ہیں سعودی عرب میں، اسی لیے وہاں آل سعود اور آل شیخ مل کر حکومت کرتے ہیں۔ سیاسی پاور، ملٹری پاور آل سعود کے ہاتھ میں رہتی ہے، جبکہ دینی امور تمام کے تمام معاملات اس طرح کے آل شیخ دیکھتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ان میں ہمیشہ اتفاق رہے، یہ ایک پیج پر رہیں۔ دونوں میں دوستو پاور سٹرگل چلتی رہتی ہے۔ زیادہ تر آل سعود حاوی رہتے ہیں، لیکن وہ حاوی ہونے کے باوجود بھی آل شیخ کی مکمل مخالفت مول نہیں لے سکتے، کیونکہ عرب کا وہ خطہ جسے نجد کہتے ہیں، جہاں سے آل سعود آئے تھے، وہاں خاص طور پر امام وہاب کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہی جگہ جو ہے آل سعود کا سب سے اہم پاور بیس بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے آل سعود کا دارالحکومت ریاض بھی نجد ہی میں ہے، حجاز میں نہیں ہے۔ امام وہاب اور آل سعود کے درمیان اس تعلق کی بنیاد دوستو کئی 100 سال پہلے 18ویں صدی میں قائم ہوئی تھی، جب ابھی آٹومن امپائر قائم تھی اس زمانے میں۔ جب امام وہاب کے خیالات کو اسلام سے متصادم قرار دے کر اس دور میں ٹھکرا دیا گیا تھا باقی وہاں کے مسلمانوں نے، تو یہاں تک کہ مقامی عرب جو تھے وہ ان کے خیالات سے اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے امام وہاب اور ان کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کی کوششیں شروع کر دی تھی، کیونکہ بہت سے عربوں کے خیال میں امام عبد الوہاب اسلام کی اصل روح کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے خلاف تھے۔ ان کے خیالات کو اس وقت کے بہت سے عرب علماء نے بھی رد کر دیا تھا، دلائل دے کر، اور کچھ نے ان کے خلاف تلوار بھی اٹھا لی تھی۔ اسی لیے جب ان پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو امام وہاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ الدریہ چلے گئے تھے۔ الدریہ میں اس وقت آل سعود کی حکومت تھی۔ الدریہ نجد ہی کا علاقہ تھا جہاں کے سلطان یہی آل سعود تھے۔ یہیں ان دونوں خاندانوں میں تاریخی الائنس ہوا۔ ابن سعود کے بیٹے کی امام عبد الوہاب کی بیٹی سے شادی بھی اسی وقت ہوئی، اور یوں ایک طاقتور خاندان اور ایک نظریاتی اسلامی مذہبی خاندان کا مشترکہ دور اقتدار شروع ہوا، جو آج ہمیں اب سعودی عرب کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، اسلامی دنیا کی سرد جنگ سمجھنے کے لیے جو چھوٹی سی ویڈیو ہم نے شروع کی تھی وہ بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن امید ہے اس ویلاگ تک آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نئے ایران کے خیالات کیا تھے اور وہ کس وجہ سے اس شکل میں آئے تھے، اور وہ کتنے شدید تھے، اور امریکہ سے سعودی عرب سے ان کے تعلقات کی نوعیت جب خراب ہونا شروع ہوئی تو کیا تھی۔ دوسرا، آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ سعودی عرب کے نظریات اور حکومت جیسی ہے ویسی کیوں ہے، اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے۔ اب یہاں سے کلیش شروع ہوتا ہے انہی بنیادوں پر جو اب تک آپ دیکھ چکے ہیں اور جو آگے جا کر جنگوں میں اور پراکسی وارز میں ڈھلے گا، کیونکہ جس وقت خانہ کعبہ کا محاصرہ چل رہا تھا اور محاصرہ کرنے والے جنہوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا وہ بادشاہت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی وقت سعودی عرب کے ایک حصے میں کچھ لوگوں نے آیت اللہ خمینی کے پوسٹرز اٹھا کر ایک ایسا قانون توڑا جو کئی دہائیوں سے 60 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گئے تھے، وہ سعودی عرب میں قانون کسی نے نہیں توڑا تھا اس خطے میں۔ پھر اس دوران ابن باز نے سعودی بادشاہت سے جو شرائط تسلیم کروائیں وہ بہت ہی سخت تھیں۔ سعودی بادشاہت کو کبھی بھی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے آگے اتنا نہیں جھکنا پڑا تھا جتنا اس کرائسس میں اور اس کے بعد جھکنا پڑا۔ دوستو، پھر ان واقعات کے بعد سعودی عرب اور ایران میں ان کی حکومت میں ایک ایسا مقابلہ شروع ہو گیا جس کا اس واقعے سے پہلے اور ایرانی انقلاب سے پہلے کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔
یہ مقابلہ کیا تھا اور پھر اس نے اس نئی دنیا کو، مسلم دنیا کو کس نئے مسئلے میں ڈال دیا؟ اس پر ابھی ایک دلچسپ واقعہ اور کچھ اور واقعات باقی ہیں جو میں نیکسٹ ویلاگز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ آپ کو ویلاگز اور یہ اسلامی دنیا کی، مڈل ایسٹ کی ہسٹری اور مسلم کولڈ وار آپ کو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ اس جو بات آپ نہیں سمجھ پا رہے یا زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم اس کی بھی وضاحت کرتے رہیں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی آپ یہ کویسچن ڈال سکتے ہیں، اور جنہوں نے اس سے پہلے کے ویلاگ نہیں دیکھے وہ یہ شاہ فیصل نے امریکہ کا تیل بند کر دیا تھا جب، اور عرب اسرائیل وار، اور یہ پلے لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔